میری فہرست میں ہزاری باغ سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر محمد چاند نظامی صاحب کا بھی نام موجود ہے، اور میں انہیں یہاں زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ سوالات تو چھپنے کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو شاید یہ میری بات کی دلیل کے طور پر یہاں تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر چاند نظامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فضل و کرم ہے کہ اس گنہگار کی بھی شرکت اس سے منیمی میں ہو رہی ہے، اور میں حضور صاحب سجادہ خانقاہ منیمیہ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ان کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. صوفیاء بہار کی جو خدمات ہیں، جو آج کا موضوع ہے، ظاہر ہے کہ یہ بڑا وسیع اور ہمہ گیر موضوع ہے، لیکن اس دور میں ایک عظیم خدمت یہ بھی ہے کہ ان خدمات کو قصہ پارینہ بننے سے بچانے کے لیے، اور یوں کہیں کہ اس پر پڑ چکے گرد کو صاف کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی ایک خدمت عظیم ہے. چنانچہ ہماری جو تحریر ہے اس کا موضوع حضرت کی کتاب تاریخ صوفیاء بہار ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے تو زبان بھی ہماری صحافیانہ ہے، نگاہ بھی ہماری صحافیانہ ہے. آپ حضرات کی طرح عالمانہ اور ناقدانہ نہیں ہے. کہیں کوئی سقم ہو، کوئی کمی رہ جائے تو معذرت کا طلبگار پہلے ہی ہوں. تمہید کے طور پر چند سطور ملاحظہ فرما لیجئے کہ بہار جو بودھ وہاروں کی کثرت کی وجہ سے وہار سے بہار بنا، اپنی مذہبی، سیاسی، سماجی اور تمدنی سرگرمیوں کے سبب ہمیشہ تذکروں کی زینت رہا ہے. قدیم ہندوستان کی اندھی مقلدانہ فضا میں فکری و نظری ہلچل پیدا کر دینے والے بودھ اور جین دھرم کا مولود ہونے کا شرف اسی سرزمین کو حاصل ہے، اور قدیم علوم و فنون کو وسعت دینے کے لیے اسی سرزمین پر نالندہ اور وکرم شیلا جیسی عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹیز قائم ہوئی. ہندی منطق کی مشہور زمانہ تصنیف نیائے شاستر کی تخلیق کا صحرا بھی اسی کے سر بندھتا ہے، اور چانکیہ جیسے معروف قانوندان و ماہر معاشیات کا خمیر بھی یہیں سے اٹھا ہے. آمد اسلام کے بعد یہاں کے علماء و صوفیاء نے اس کی شہرت کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کے آگے عروج کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. صوفیاء بہار نے سرحد ہندی کے باہر بھی اپنی خدمات کے نقوش ثبت کیے، جیسا کہ تاریخ السودان جلد اول کے صفحہ 57 پر صاحب کتاب جو مشہور مصری مورخ ہیں نے لکھا ہے، کوٹ: سوڈان میں سب سے پہلے جس شخص نے قادریہ طریقہ تصوف کو داخل کیا وہ بہار کے ایک درویش تاج الدین تھے. انکوٹ. عام طور پر ہندوستانی مورخین بختیار خلجی کو بہار کا پہلا مسلم فاتح قرار دیتے ہیں، جس نے طبقات ناصری کے مطابق 590 ہجری میں بہار فتح کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہار کے پہلے مسلم فاتح حضرت امام محمد تاج فقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے بختیار خلجی کی آمد سے تقریباً 15 برس قبل ہی بہار کے خطے منیر میں اسلامی ریاست قائم کر لی تھی. بقول مولانا مراد اللہ منیری. کوٹ: آج سے 8-9 سال پہلے اللہ کے بندے، اس کے محبوب کی امت، خاندان ہاشم کے جلیل القدر فرزند حضرت سیدنا امام محمد تاج فقیہ ہاشمی قدس خلیلی رحمۃ اللہ علیہ حسب بشارت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے ہزاروں میل دور بیت المقدس سے صوبہ بہار کے مرکز عظیم یعنی
سرزمین منیر شریف میں تشریف لائے اور پرچم اسلام نصب کر کے اس تیر و تار خطہ کو اپنی ضیاء ایمان سے منور فرمایا۔ 27 رجب روز جمعہ 576 ہجری کی مبارک ساعت تھی جب آپ کے ہاتھ سے یہاں اسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اب چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے بعض اقتباسات میں حذف کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بطور تمہید میں نے یہ چند سطور صرف اس لیے سپرد کرتاس کیے تاکہ یہ امر مسلم ہو جائے کہ بہار کی اسلامی تاریخ صرف اور صرف صوفیہ و خانقاہوں سے وابستہ ہے۔ خانقاہوں نے نہ صرف روحانی و علمی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا بلکہ سیاسی و سماجی، لسانی اور تہذیبی و تمدنی غرض ہر شعبہ حیات میں اپنے انمٹ نقوش ثبت کیے۔ کمی یہ رہی کہ صوفیہ کی خدمات کا اس طرح جائزہ نہیں لیا جا سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ ماضی میں صوفیہ بہار کی انفرادی و اجتماعی کاوشات پر کئی گراں قدر تصانیف و تالیفات سامنے تو آئیں، لیکن انہیں اس لحاظ سے کافی نہیں کہا جا سکتا کہ ان تذکروں میں بات حسب و نسب، خرقہ و خلافت اور کرامات سے آگے نہ بڑھ سکی الا ماشاء اللہ۔ نیز تحقیق و تنقید کا فریضہ سر انجام دینے سے بھی بعض تذکرہ نگار چوک گئے اور کہیں سنی باتوں کو بھی شامل کتاب کر کے صاحب تذکرہ کی تصویر دھندلا دی۔ علاوہ ازیں شاید ہی کسی تذکرہ نگار نے یہ کوشش کی ہو کہ صاحب تذکرہ کے عہد کی تصویر کشی کے ذیل میں اس پر مرتب ہونے والے خانقاہی اثرات کا جائزہ لے کر معاصر تاریخ سے تطبیق کی راہ ہموار کی جائے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ عصر حاضر کے ممتاز مفکر حضرت مولانا سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی مدد ذلہ العالی کو یہ فکر لاحق ہوئی کوٹ بہار کے صوفیاء کرام پر ایک مبسوط اور جامع تحقیق و تذکرہ آنا چاہیے انکوٹ۔ ان کی اس فکر کو مزید مہمیز قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری نے لگا دی اور ادارے شرعیہ کے ترجمان ماہنامہ رفاقت میں انہوں نے موصوف کے لیے ایک مستقل کالم صوفیاء بہار کا آغاز کر دیا۔ موصوف نے اس ماہنامے میں اس کالم کے تحت 18 قسطیں لکھ ڈالیں جو اسلوب و مواد کی انفرادیت کے پیش نظر کافی مقبول ہوئیں۔ اہل علم و نظر کا ہر چند مطالبہ رہا کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، مگر ہجوم کار نے وعدہ امروز فردہ کی عمر تقریباً 30 سال طویل کر دی اور 2020 میں پہلی سے پہلے اس کی دوسری جلد زیور طبع سے آراستہ ہو کر طالبان حق کی سیرابی کا باعث بنی۔ زیر نظر کتاب میں بہار کے 33 صوفیہ کی منجملہ تاریخ کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کی ترتیب باعتبار سن وصال رکھی گئی ہے، مگر 5 صوفیہ جن کے سال وصال کی تحقیق نہ ہو سکی انہیں ان کے معاصرین کے لحاظ سے جگہ دی گئی ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ 5 عظیم المرتبت بزرگان سلسلہ شتاریہ کے آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلسلہ شتاریہ جس کی روشنی پوری دنیا میں بہار سے پھیلی اور جو شیخ محمد غوث گوالیاروی مصنف جواہر خمسہ جیسے شیخ کامل کے وجود مسعود کا ذریعہ بنا، اس کے بزرگوں کے احوال و خدمات پر ابھی مزید تحقیق و تنقید کی شعاعیں بکھیرنے کی ضرورت ہے۔ قابل مبارکباد ہیں پروفیسر موصوف مدد ذلہ العالی جنہوں نے کمال ارقریزی سے کسی حد تک اس تشنگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور سلسلہ شتاریہ کے بہاری بزرگوں کے علمی و روحانی کارناموں کو نہایت چھان پھٹک کے بعد سامنے لانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کتاب کا آغاز حضرت مخدوم حسین بن معاذ نوشہ بلخی قدس سرہ کے مبارک تذکرے سے ہوتا ہے، مگر یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے بلکہ مصنف نے اپنی بے پناہ علمی و فکری صلاحیتوں کا ثبوت اس مضمون کے آغاز سے ہی فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت مخدوم حسین کے آبا کے مولد و مسکن بلخ کی موجودہ جغرافیائی حیت اور محل وقوع مصنف کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک اقتباس پھر آگے بڑھتے ہیں۔ افغانستان کی 34 ریاستوں میں سے ایک بلخ بھی ہے۔ موجودہ افغانستان کے شمال میں واقع بلخ 15 ضلعوں پر مشتمل ہے جس کا دارالسلطنت مزار شریف ہے۔
موجودہ آبادی 12.5 لاکھ کے آس پاس ہے. شمال میں ازبکستان اور شمال مشرق تاجکستان سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. گویا سمرقند و بخارا سے افغانستان یا قدیم ہندوستان میں بلخ داخلہ کا دروازہ ہے. ایران سے ہندوستان ہوتے ہوئے چین کو جانے والی شاہراہ سلک بلخ سے گزرتی ہے. اس کی ہزاروں برس کی قدیم تاریخ اپنے دامن میں بے شمار آثار و کھنڈرات سمیٹے ہوئے ہے. انگنت محلات و مقابر و مساجد، کنویں اور میناریں یہاں قصہ پارینہ بیان کر رہی ہیں. نیز بلخ کے فضائل اور وہاں کے قدیم ترین بزرگوں اور خانوادوں کی ہندوستان کی طرف مراجعت کی تحقیق جس عرقریزی سے کی گئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصنف کا ہی حصہ تھا. اب کچھ چیزوں کا شارٹ کر رہا ہوں، وقت کم ہے. صاحب کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یعنی حضرت کی، وہ شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی انفرادیت کو بھی خط کشید کرتے جاتے ہیں اور اس پر معروضی انداز میں گفتگو فرما کر تذکرے کو بھی تخلیق کا جامہ پہنا دیتے ہیں. اگر انہی اقتباسات کو نقل کر کے یکجا کر دیا جائے تو تصوف کے علم و احسان پر ایک علیحدہ تصنیف سامنے آ جائے گی. چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں. ایک مثال میں حاضر کروں گا. حضرت خواجہ شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادی قدس سرہ کے حیات ظاہری کا لب و لباب بیان کرتے ہوئے عقل و عشق کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، کوٹ: شورش و دیوانگی ہی وہ دولت ہے جو ایمان کی راہ کی رکاوٹ اور کفر کے قلعہ خیبر کا دروازہ توڑ ڈالتی ہے، اور یہی شورش و دیوانگی تمام خطرات و مصائب سے سلامتی کے ساتھ گزار دیتی ہے. وہ شعب ابی طالب ہو یا وادی طائف، یہ شورش و دیوانگی ہی ہے جو ابو جہل اور ابو سفیان اور ان کے ہمنماؤں کے پے در پے زبانیوں جذباتی حملوں کے لیے تیغ و سپر بن جاتی ہے. اور یہی شورش و دیوانگی ہے جو 1000 کے مقابلے 313 کے قدم کو دولت استقلال و استقامت سے باندھے رکھتی ہے. اور یہی شورش و دیوانگی ہے جو احد میں بظاہر شکست و ہار کے باوجود بھی فاتح کو بے چین اور تل ملانے پر مجبور کر دیتی ہے. یہی شورش و دیوانگی ہے جو حملہ آوروں سے گھرے تلواروں کے سائے میں بھی بستر پر گہری و میٹھی نیند سلا دیتی ہے. اور یہی شورش و دیوانگی فکر حفاظت رسالت مآب میں محزون کرتی ہے. اور یہی شورش و دیوانگی لا تحزن ان اللہ معنا کے نتیجے میں سکینت بھی بخشتی ہے. اب اس کو مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب عقل کی تعریف ملاحظہ فرمائیے. کوٹ: عقل وہ نہیں جو بدر کے میدان سے ہارنے اور مرنے کا خوف دلا کر واپس لوٹا دیتی ہے، اور عقل وہ بھی نہیں ہے جو مفاد کی وجہ کر ظاہری طور پر مسلمان بنا دیتی ہے اور باطنی طور پر منافق. اور عقل وہ بھی نہیں جو مال و دولت اور حکومت کے لیے کربلا میں اہل بیت کا قاتل بنا دیتی ہے، بلکہ عقل وہ ہے جو شورش و دیوانگی کو جنم دیتی ہے، پروان چڑھاتی ہے اور وجود کو اپنے آغوش میں لے کر اس قابل بنا دیتی ہے کہ دیوانہ دوزخ سے گزرتا ہے تو دوزخ چلا اٹھتی ہے، جلد گزر جا، کہیں تیری آتش شورش میری آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے. اور جب دیوانہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے تو استقبال کرتے ہی پوچھا جاتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. انکوٹ. اردو دنیا میں اقبال کے فلسفہ عشق و عقل کی دھوم ہے. انہوں نے بھی عشق کو عقل کا مرشد قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہیں تو شر و دین بت کدے تصورات. حالانکہ اس سے بہت پہلے حضرت امیر خسرو عقل کی بیچارگی اور عشق کی کارسازی پر سے پردہ اٹھا چکے تھے. اس موضوع پر ان کے اشعار کی ایک قابل لحاظ تعداد موجود ہے. ایک شعر بطور مثال حاضر ہے: عشق را کو سپر سازد عقل دفع کوہیرا بکاہے می کنت. مگر پروفیسر موصوف کے یہاں عقل و عشق میں کوئی مغایرت نہیں، بلکہ یہ باہم ایک دوسرے کے حبیب و رفیق ہیں. اور عقل مرد فرزانہ کو شورش و دیوانگی کی لذتوں سے آشنا کر کے مرد کامل اور مومن کامل بنا دیتی ہے.
جو اس کی تخلیق کا مطلوب و مقصود حقیقی ہے۔ اس اقتباس میں موصوف کا خطیبانہ رنگ بھی نمایاں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی بہترین مثالیں اس کتاب سے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن طوالت کا خوف دامنگیر ہے۔ موصوف کی ایک اور وصف جو اس کتاب میں نمایاں ہے وہ یہ کہ انہوں نے بزرگوں کے ملفوظات و مکاتیب سے ان اقتباسات کو بطور خاص نقل فرمانے کا اہتمام کیا ہے جو ایک طرف طالب راہ حق کو پابند شریعت بنانے کی طرف مائل کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان سے ان بزرگوں کی نظم و ضبط سے بندھی ہوئی زندگی کا عکس جمیل بھی سامنے آ جاتا ہے، اور شریعت و طریقت کو راہ مختلف کہہ کر اصول شرع سے دامن بچانے والوں کی زبان پر بھی قفل بندی ہو جاتی ہے۔ مثلا ملفوظات رکنیہ کا یہ اقتباس دیکھیں، کوٹ: جو کچھ حقوق شرعی ہے اس کا ترک کہاں آتا ہے؟ طریقت میں آنے کے لیے سب سے پہلے داد شریعت دینا شرط ہے۔ نماز سے متعلق حضرت مخدوم سید شاہ یاسین دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائے، کوٹ: جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بالیقین اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے؟ اب یہ آخری حصہ شامل کتاب مضامین کے آخر میں جو حواشی ہیں وہ بھی خاصے کی چیز ہیں۔ یہاں بھی مصنف نے تحقیق و تدقیق کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں، اور اس ذیل میں انہوں نے کسی بھی امر کو عقدہ لا ینحل بننے کا موقع نہیں دیا ہے۔ مثلا حضرت مخدوم شاہ ٹکیا کے اس نام سے مشہور ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مسکن کے قریب ٹکیوں کا ڈھیر سلگتا رہتا تھا۔ اب یہ ٹکیا کیا ہے؟ موصوف کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ حقہ میں تمباکو پینے کے لیے، لوبان دانیوں میں خوشبو کے لیے، آگ کے ایندھن کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ٹکیا کہتے ہیں۔ عمومی طور پر بیڑی کے پتوں کو جلا کر راکھ بننے سے قبل ہی پانی چھینٹ کر جمع کر لیا جاتا ہے، پھر ان میں ماڑ ملا کر گوندھ لیتے ہیں اور گول گول پتلی یا چپٹی سی شکل تیار کر کے خشک کر لیتے ہیں، وہی ٹکیا کہلاتی ہے۔ المختصر، یہ کتاب صرف صوفیاء بہار کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم و ادب کا ایک ایسا حسین گلدستہ ہے جہاں تذکرہ، تاریخ، جغرافیہ، تحقیق، تنقید، تصوف، درس و ارشاد اور شریعت و طریقت باہم گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ یہاں موصوف کی کئی علمی صلاحیتیں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں۔ ان کے حافظے میں معلومات کا بیش بہا خزانہ محفوظ ہے جسے بروئے کار لا کر وہ موضوع کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ بہترین نصاب بھی ہیں اور انشاء پرداز بھی۔ انہوں نے بزرگان بہار کے علمی و ادبی کارناموں پر تحقیق و تنقید کی شعاعیں بکھیر کر اس پر پڑ چکے گرد کو صاف کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس طرح صوفیاء بہار کے علمی نگارشات کا ایک جامع اشاریہ بھی مرتب ہو گیا ہے۔ شائع شدہ کتب سے مواد حاصل کرنا تو قدر آسان ہے، مگر قلمی نوادرات تک رسائی، پھر ان کا تقابل کس جاں فشانی کا متقاضی ہے، اس کا اندازہ تو بس وہی لگا سکتا ہے جس نے اس بحر زخار کی غواصی کی ہو۔ اس لیے موصوف کا یہ فرمانا حق بجانب ہے کہ میری تحریروں کے مد و جزر اور ان میں موجود لؤلؤ و مرجان ہی اس کی خبر دیں گے۔ اس کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ اصلاح و نقص سے گریز نہ فرمائیں، کوئی اطلاع مزید و جدید ہو تو ضرور مطلع کریں۔ اس گراں قدر کتاب کی اشاعت پر میں صمیم قلب سے موصوف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کتاب صوفیاء بہار کی تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جو مسافر کو راہ کا نہیں منزل کا پتہ دے گی۔ مشورتاً عرض ہے کہ اس کے اگلے ایڈیشن میں فارسی اقتباسات کے اردو تراجم شامل کر دیے جائیں تو بعض قارئین کے لیے استفادے کی راہ مزید آسان ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔